سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ حج ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، گال گلوچ نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، ایام حج میں کوئی بیوی سے بھی جنسی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، وہ آدمی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ یعنی اس دن جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے ہی حج کرنے والے کے لیے بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایسا حج جو نیکیوں والا ہو، گناہوں سے خالی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جزا جو ہے وہ جنت رکھی ہے۔ اب اس بات سے بخوبی ہم بھی واقف ہیں کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے۔ اب جو صاحب مال اور صاحب استطاعت ہے، حج اس پر فرض ہے۔ مال ہے لیکن اولاد میں، بیوی بچوں میں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے تو اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ مال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اولاد اور اس کے مال کا امین اور محافظ جو ہے یہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ قطع رحمی کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی حج جیسی سعادت کو حاصل کر نہیں پاتے۔ کسے بہن پرانوں انہوں نے نیڑے لگن ہی نہیں دینا۔ کون ہے جو امین بن کر پھر ان کے اہل خانہ کے اندر رہے گا؟ حضرات، تمام عبادات میں سے انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے حج کرنے کا۔ اب بعض مال والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دیتا، وہ دنیا کے کئی ملک گھومتے ہیں لیکن مکہ اور مدینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں شہروں کے شرف کو زیادہ کرے، وہاں جانے کی رغبت اور شوق اور اس کی طرف کوشش جو ہے ان کی زندگی کے اندر ہوتی نہیں ہے۔ اور بعض غریب، ان کی انتہائی رغبت کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر
ایک ایک روپیہ پیسہ جو ہے وہ جوڑ کر جمع کر کے حج اور عمرہ ادا کرنے کا شوق شغف رکھتے ہیں، اور پھر وہ بیچارے ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ایسے اعمال بتاؤں گا کہ آپ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہوئے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو انسان حقیقی طور پر حج ادا کرتا ہے، کوئی بندہ بھی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن جو میں اعمال اللہ کی توفیق سے آپ کو بتانے لگا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا ہے، مقبول حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثواب عطا کیا ہے پورے حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا۔ اب ان اعمال کی نشاندہی سے پہلے میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو غرباء تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مالدار بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، مالدار بھی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت سے نوازا ہے، مال کی۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ وہ نیکی سے ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کیا کریں؟ یہ حدیث جو ہے صحابہ کرام کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اس جماعت کے جو غرباء ہیں ان کے اندر یہ سوچ اور فکر تھی کہ آخرت کی دوڑ کے اندر ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے غرباء، ہمارے مذہبی لوگ صدقہ اور زکوٰۃ جو قبول کرنے والے ہیں، وہ افراد، ان کے اندر سرے سے یہ سوچ ہے ہی نہیں کہ ہم جو ہیں وہ دنیا کی دوڑ میں مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، آخرت اس میں ہم اگر پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا، یہ سوچ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتایا کہ تم فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا، یعنی ذکر سے۔ اس حدیث کی دیگر تفصیل بھی آتی ہے، وہ پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں بیان کریں گے۔ اب دوسری حدیث، یہ حدیث جو ہے یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو قبشہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام جو ہے وہ سعد بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسم اٹھا کر بات ارشاد فرمائی کہ 3 جو چیزیں ہیں ان پر جم جاؤ، اسے محفوظ کر لو، پوست کر لو، یاد میں بٹھا لو۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کہ صدقے سے کسی بھی آدمی کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری جو چیز ہے، انسان زیادتی کے باوجود اگر معاف کر دے
تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، شرف سے نوازتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سر ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الى هذا الرجل، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس نے زمین پر چلتے پھرتے جنتی دیکھنا ہے نا، وہ اس جنتی کو دیکھ لے، یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے اس کے دروازے پر دستک دی کہ میں نے آپ کے گھر میں 2-3 دن مہمان رہنا ہے۔ اس نے کہا جی اہلاً آ جائے۔ نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا، ساری رات وہ سویا رہتا تھا۔ بعض لوگ ہیں تہجدیں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لین دین میں کھوٹے ہوں گے۔ بعض لوگ نمازی تہجد گزار لین دین میں ٹھیک ہے، جنسی طور پہ خراب ہوں گے، انہوں نے شوق چڑھیا ہوندا ہے دوجا تیجا نکاح کرن دا۔ یہ کیا تقوی ہے؟ اس نے کہا ساری رات سوئے، میرے ذہن میں سی بھئی یہ تجدہ پڑے گا۔ ساری رات وہ سویا، دن میں اس نے مسجد کے اندر مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی۔ پہلا دن بھی ایسے گزر گیا، دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا، تیسرا دن بھی ایسے گزر گیا۔ جب میں جانے لگا تو میں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے جنتی بندہ زمین پر دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، اور میں 3 دن تیرے نال 24 گھنٹے رہا، دنے بھی تے راتی بھی، میں نے تو تمہارے اندر ایسا کوئی عمل دیکھا ہی نہیں ایڈیشنل کہ جو عمل دیکھ کر میں سمجھوں کہ تیرے اندر وہ جنتیوں والا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا بھائی میں جب رات کو سوتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کا بغض تو نہیں ہے۔ جب سوتا ہوں نا تو کسی کے بارے میں کوئی ملال میں اپنے دل میں رکھ کے سوتا ہی نہیں۔ یہ جو بغض ہوتا ہے نا، بغض، انسان 20 نہیں 30 گناہ جو ہے وہ بغض کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثال کسی سے بغض ہو جائے گا، انسان جھوٹ بولے گا اس کے بارے میں، بہتان لگائے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اس کی مصیبت پر خوش ہوگا، اس کی ٹو لگائے گا، اور پھر یہ گناہ اتنے خطرناک ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان گناہوں کے نتیجے میں انسان کے ہاتھوں انسان قتل ہو جاتا ہے، اور قتل سے بڑھ کر کیا ہے پھر؟ جب بندہ ہی نہیں بچنا تو رہنا کیا ہے؟ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ انسان جب کسی سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ اچھا، درگزر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو ہے قادر ہونے کے باوجود اس کو سزا نہیں دیتا۔ قادر ہے کہ بندہ تھپڑ مار سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، کہتا ہے چھوڑا جا، تجھے اللہ کے لیے چھوڑا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو اس سے بھی افضل ہے، دوسرا سٹیپ سمجھ لیں، مرحلہ سمجھ لیں کہ پہلے مرحلے میں وہ اس کو پنشمنٹ نہیں کرتا، اسے گالیاں نہیں دیتا قادر ہونے کے باوجود۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے اچھا یار میں نے اس کو معاف کیا۔ والکاظمین الغیظ، یہ پہلا ہے درجہ، والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ اپنے دل کے اندر کسی کا بغض جو ہے وہ داخل نہ ہونے دیں، خواہ وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے، مذہبی شخصیت ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یہ جو شریکہ اس کی گردان پڑی جاتی ہے
اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری مائیں، ہماری عورتیں سگے بہن بھائیوں کی نفرت کے بیج ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بو دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ صحابی نے دوسری بات کیا بیان کی ہے کہ انسان درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت زیادہ دیتا ہے۔ تیسری بات یہ بڑی سمجھنے والی ہے، فرمایا انسان جب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، لوگوں سے مانگنا، ہمارے بعض خاندانوں کے اندر فراڈی قسم کے افراد ہوتے ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، فراڈ لگانے کے اندر 420 ہوتا ہے، اعتماد دلانا، پیسے لے لینا، کھا پی کے ڈکار جانا، پھر واپس نہ کرنا، پھر اپنے بھائیوں کو ہی برا کہنا کہ یہ میرے بھائی ہیں جو میرا نقصان نہیں برتے، حالانکہ وہ ساری زندگی بیچارے نقصان برتے رہتے ہیں، ساری زندگی۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر نشے کی طرح یہ کیفیت وارد کر دیتا ہے، جس طرح زانی، نشئی اپنی خصلت کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح یہ مال ہڑپنے والا بھی اپنی خصلت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کہیں نا کہ چلو میں اس کے سارے قرضے 0 کر دیتا ہوں، 0 کر کے اس کو چھوڑیں، وہ پھر آپ اپنے آپ کو پھر 0 کر لے گا۔ آپ اس کو 1,00,000 مرتبہ بھی ہیرو بنائیں، وہ پھر 0۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہماری تربیت کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو ذلت کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیتا ہے۔ پھر جو بندہ بندوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی اس کی پوری نہیں پڑتی، ساری زندگی۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اس حدیث کے اندر 4 باتیں جو ہیں وہ مزید بیان کی گئی ہیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج عمرے کی مالی طور پر اگر طاقت نہیں دی، مالی طور پر طاقت نہیں دی، لیکن آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہے، تو آپ کے لیے بھی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جو ہے نا وہ 4 بندوں کی، آخرت نہیں۔ ان میں سے پہلا بندہ کون ہے حضرات؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بعض بندے ایسے رکھے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دیتا ہے اور آخرت بھی اچھی دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا تو بظاہر اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو آخرت بڑی اچھی دی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا بڑی اچھی ہے، آخرت اچھی نہیں ہے، اور بعض ایسے بد نصیب ہیں ان کی دنیا بھی اچھی نہیں ہے، ان کی آخرت بھی اچھی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو مال دیا ہے، مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ علم۔ اس کو اللہ کی توحید کا پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اسے پتہ ہے روزے فرض ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے تو میں نے دینی ہے، اسے پتہ ہے میں نے صلہ رحمی کرنی ہے، یہ میری ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یہ میرے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، میں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ فرمایا اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، وہ علم سے فائدہ لے کر مال خرچ کرتا ہے، بہترین بندہ ہے، دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ فرمایا ایک آدمی وہ ہے، علم ہے، مال نہیں ہے،
لیکن یہ خواہش کرتا ہے کہ یار اگر میرے پاس مال ہوتا. آپ کے پاس کئی لڑکے کئی افراد کام کرتے ہیں, بڑے دیانتدار ہوتے ہیں, اور جب آپ کو وہ نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہو جی کاش اللہ مجھے یہ توفیق دے تو میں بھی یہ نیکی کروں اور میں بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس بندے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. کیا نہیں ہے, نیت کی ہے. حضرات ایک آدمی ہے, اللہ نے اس کو مال دیا ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس, گناہوں میں پیسے لٹا رہا ہے, رقص و سرور کی مجلسوں میں. اب دنیا اللہ نے بڑی بہا کے دی ہے تے چج دا کام ایک بھی نہیں کرتا. کئی بندے مالدار ایسے ہیں وہ نچوانے میں پیسے خرچ کریں گے, شرابیں پلانے میں پیسے خرچ کریں گے, کسی کی شرٹ اور بیٹ جس پر اس کے دستخط ہیں اس پر پیسے خرچ کریں گے, پینٹنگ خریدنے میں پیسے خرچ کریں گے, برانڈ پہننے میں کہ جی اس کا جو جوتا ہے وہ پاکستانی پیسوں میں 2 لاکھ روپے کا ہے. ان چیزوں میں آپ دیکھیں بعض لوگ ان کی آپ تصویریں دیکھیں یا ان کی موویز دیکھیں تو انہوں نے بعض چیزوں کو بڑا نمایاں کیا ہوتا ہے. اپنی ٹوپی کو کہ یہ بڑی مہنگی ہے, اپنی گھڑی کو کہ یہ بڑی مہنگی ہے, اپنے جوتے کو, جوتے کے اوپر لگے ہوئے سٹیکر کو نمایاں کیا جاتا ہے. ویڈیو بنانے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمپنی کا ٹیگ لگا ہوا ہے نا اس کو بھی تم نے کیپچر کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے میں تو 6 لاکھ روپے کا جوتا پہنتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آخرت نہیں ہے ایسے بندے کی. دنیا اللہ نے دی ہے, آخرت نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ مال نہیں ہے, غریب ہے, مفلس ہے, کنگال ہے, لیکن گناہوں کو دیکھ کر کیا کہتا ہے, انہیں کی شراب پہ آئیے, میرے کو پیسے ہوندے تے میں فلانی یوں کرتا اور ایسے کرتا. یعنی وہ ہے بھی کنگال اور خواہش بھی اس کی گناہ کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دنیا بھی نہیں ہے اور اس کی آخرت بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی دنیا بھی ہو اور ان کی آخرت بھی ہو. تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جن کے پاس حج عمرہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں لیکن حج عمرہ کرنے کا شوق ہے, آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے آپ دنیا میں حج عمرہ نہ بھی کر سکے تو قیامت والے دن جب آپ کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو اس کے اندر حج عمرے کا ثواب موجود ہوگا. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, ہر سال آپ کو عمرہ کرتا وہ بندہ نظر آئے گا لیکن 1 نمبر کا فراڈیا بھی ہوگا. حج عمرے کو اس نے بطور میک اپ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ جی حاجی صاحب ہیں, الحاج ہیں. اور میں یہاں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں, جو آدمی بھی مذہب اور دین کو, داڑھی کو, الحاج کو کاروبار اور بزنس کے اندر لے کر آئے, کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہ کرنا, وہ بہت بڑا مکار اور دھوکے باز ہوگا. کاروبار جو ہے وہ اصولوں پر ہوتا ہے. جو لوگ اپنی کاروباری چیزوں کو چمکانے کے لیے مذہب کو بطور آڑ کے استعمال کرتے ہیں وہ فراڈی ہوتے ہیں. کیا آپ ان کی داڑھی پر اور ان کے مذہبی ہونے پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ آپ کے مال کو لوٹ لیتے ہیں. حضرات اب دوسری جو چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے وہ کون سی ہے؟ آپ گجرانوالہ میں ہیں, آپ اپنے گھر میں ہیں,
آپ سنتے ہیں ہمسایا حج پر چلا گیا، فلاں دوست حج پر چلا گیا، فلاں میرا استاد حج پر چلا گیا، فلاں شاگرد حج پر چلا گیا، دل بڑا مچلتا ہے فلاں رشتہ دار حج پر چلا گیا۔ بھئی یہاں پر رہتے ہوئے آپ مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کوشش تو کریں۔ اب حج عمرے کا ثواب وہ کون سا عمل ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وہ والدین ہیں، والدین ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے گناہ پر پردہ ڈال دینا، ان کی کوتاہی سے درگزر کرنا، ان کو بڑے محبت سے نصیحت کرنا، ان کی سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حج اور عمرے کا ثواب بھی اللہ دیتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی ہے۔ افراد کی قلت تھی، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ میں نے بھی جانا ہے، سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا تیرے تو بوڑھے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ففیہما جاہد، جا اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تبارک و تعالی تجھے میرے ساتھ جہاد کرنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ففیہما جاہد، تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہاتھ چوما کریں، ان کی پیشانیاں چوما کریں، ان کے پاؤں چوما کریں۔ آپ میں کئی بندے ابھی تک ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومے، ان کی پیشانیاں نہیں چومی، ان کی داڑیاں نہیں چومی۔ آپ اس عمل کے بغیر کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ آپ اہل حدیث ہوں گے، اہل سنت ہوں گے، نہ جانے آپ کی دنیاوی کیا شان و شوکت ہے، لیکن اللہ کے ہاں آپ تب تک قرب نہیں پا سکتے کہ جب تک آپ کے والد کے دل کے اندر آپ کا A+ گریڈ نہ ہو کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ تو میرے جوتوں کا بھی احترام کرنے والا ہے، میرے قدموں کو چومنے والا ہے، میری خواہش کا احترام کرنے والا ہے۔ تو یہ موجودہ دور میں بہت بڑا عمل ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، یہ جو ڈرامے ہمارے والدین کی گستاخیاں سکھاتے ہیں، بغاوتیں سکھاتے ہیں اولادوں کو کہ اپنی زندگی کو ان سے پوشیدہ رکھیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ حج بیت اللہ کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے لباس سے بہتر آپ کے ماں باپ کا لباس ہونا چاہیے، آپ کی بیٹیوں کے لباس سے بہتر آپ کی والدہ کا لباس ہونا چاہیے۔ آپ پھر کامیاب ہیں، وگرنہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو یہ خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں باپ جو ہے ساری زندگی بچوں کو دیتا رہتا ہے، ساری زندگی۔ کبھی ماشاءاللہ آپ کے باپ نے شادی بھی کر دی ہے، اب آپ کمانا بھی شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو تحفہ دیں کہ یہ ٹوپی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یقین جانیے میں نے دیوانوں کی طرح والدین کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ یہ کپڑے مجھے میرے بیٹے نے گفٹ دیے، یہ رومال میرے بیٹے نے مجھے گفٹ کیا ہے، یہ چیز میری بیٹی نے مجھے دی ہے۔ اس طرح کے عمل سے والدین، ان کے دل کے اندر جو بچوں کی محبت ہے وہ اور بڑھتی ہے، جوش مارتی ہے، اور پھر اس جوش کے اندر
والدین ان کی زبان سے بچوں کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ میرا بچہ جو ہے وہ اتنا میرا خدمت گزار ہے، تابع دار ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو پھر یا اللہ تو اس کے لیے یہ کر دے، اس کو صحت دے دے، اس کو یہ نعمت دے دے، اس کی اولاد کو تابع دار بنا دے۔ تو والدین کی دعائیں حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ حضرات اب آئیے، کن کن اعمال سے انسان کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ عادت ہے، لوگ اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں، اٹھ کر مسجد میں آ کر واش روم استعمال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ فضیلت کس چیز کے اندر ہے؟ سنت کیا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، مسجد نبوی کے اندر کوئی طہارت خانہ نہیں تھا، کوئی وضو خانہ نہیں تھا۔ یہ فی زمانہ ایک سہولت ہے، لیکن درجہ کیا ہے؟ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اپنی عادت بنائیں کہ آپ باوضو ہو کر مسجد میں آئے۔ اور اسی طرح فرض نماز ادا کرنے کے بعد انسان وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، وظائف کرتا رہے، اپنی اولاد کے لیے خیر مانگتا رہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے بھی انسان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بھی افضل ہے اللہ کے ہاں۔ تیسری حدیث ہے، فرمایا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور جب یہ سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جوڑ پر جو صدقہ ہے یہ 2 رکعتیں ادا کرنے سے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اعمال ہیں، اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس عمل کے بدلے بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ان میں سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائل، یہ نہیں کہ ہر سوال کرنے والا جو ہے وہ ضرورت مند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ نے اہل ایمان کے مالوں کے اندر مانگنے والے کا بھی حق رکھا ہے، اور جو محروم ہے اس کا بھی حق رکھا ہے۔ محروم کون ہے؟ فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ نے، جو جاہل ہیں نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتے ہیں، اور ان کا وصف کیا ہے؟ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے چپک کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے، دیو پا جی، دیو پا جی۔ بعض جو سائلین ہوتے ہیں وہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کدھر آئے ہو، وہ کہتا ہے ویسے ہی میرا دل کر رہا تھا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی ضرورت ہے جو اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آئی ہے، اور وہ بیچارہ مانگ نہیں رہا، وہ آیا ہے پھر آیا ہے، وہ پھر آتا ہے، بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور کچھ بتاتا نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ ہیں، خلیفہ عمر بن عبد العزیز، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ایک بوڑھی عورت آئی، دربار لگا ہوا ہے، وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خلیفۃ المسلمین سے کہتی ہے کہ امیر المومنین، میرے گھر کے اندر نا کوئی چوہا نہیں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے وہ عورت یہ بات کر کے چلی گئی، امیر المومنین کا چہرہ متغیر ہو گیا،
जिस्म लर्जा कई दफा। जो साथी थे करीब वो कहते हैं हजरत क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हो गए? फरमाने लगे ये बड़ी अल्लाह वाली औरत है, इसके घर में फाके हैं, खाने को कुछ नहीं है, भूख है इसके घर के अंदर। अगर खाने पीने वाली चीज होती तो चूहे होते। घर दे विच फाके पे ने, दाना भी नहीं है कि चूहा जो आकर अपना हिस्सा ले जाए। फौरन उठे, बैतुल माल में से बोरी गले की जरूरत की चीजें जो हैं उठाई और उसके घर में पहुंचा दी। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो चिपकते नहीं है, जरूरत हो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि रब ने इसको चला करके मेरे दरवाजे पे क्यों ला के खड़ा कर दिया है। ऐसे बंदों पे जो महरूम है, महरूम बंदे पे जो आदमी खर्च करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको भी हज का सवाब अता करता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।